جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پچھلا سبق تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ علم کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، اور نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی۔ حواس خمسہ سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اس میں غلطی کا امکان ہے، اور نمبر 3 اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے علوم اور تھے، 100 سال پہلے کے علوم اور تھے، اور اسی طریقے سے جو علوم عقل سے حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی 3 کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1 وہ محدود ہوتے ہیں، اور نمبر 2 اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، نمبر 3 اس کے اندر بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، تغیر زمانی کہہ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسرا جو علم کا ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ وحی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وحی کے اندر نمبر 1 وحی کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، اس کا تو کوئی ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم وہ اپنی پوری زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دے اور وہ یہ کہے میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نمبر 3 وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے دین کے جو اصول بتلا دیے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حواس ذریعے سے جو علوم حاصل ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی کمزوری ہے، کمی ہے۔ عقل سے جو علوم ہمیں مل رہے ہیں ان کے اندر بھی کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ وحی ہے۔ حواس خمسہ سے سہارا لیں گے لیکن حواس خمسہ پر صرف بھروسہ نہیں کریں گے، عقل سے سہارا لیں گے لیکن عقل پر صرف بھروسہ نہیں کریں گے، ہم حواس خمسہ کو بھی استعمال کریں گے۔ حواس خمسہ کا مطلب آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کو استعمال کریں گے لیکن اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، عقل کو استعمال کریں گے اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہم وحی کو استعمال کریں گے، وحی سے جو علوم ہمیں مل رہے ہیں اس کو ہم سہارا بھی بنائیں گے اور اس پر بھروسہ بھی کریں گے۔ یہ پچھلے درس کا یا پچھلے سبق کا خلاصہ ہے۔ اور اس سے پچھلے سبق کا خلاصہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے ہمارا ظاہری نظام، ایک ہے اللہ کا غیبی نظام۔ ہمارا ظاہری نظام جتنا مرضی طاقتور ہو وہ کمزور ہے، ہمارا ظاہری نظام جتنا مرضی طاقتور ہو وہ کمزور ہے۔ میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے باہر چوکیدار رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں، ہم کیمرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، حالانکہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے لیے بہترین حفاظتی حصار کہہ لیں یا حفاظتی نظام کہہ لیں اس کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نظام ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کا توڑ پیش کرنا چاہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ طاقتور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں۔ ہم اللہ کے غیبی نظام کو جب اپنا معاون بنا لیں گے ہمارے ناکامی کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اور جو پچھلے سبق کا خلاصہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ہم وحی کو بنیاد بنائیں گے اپنی تجارت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زمینداری کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، جب ہم وحی کو بنیاد بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ناکامی کے امکانات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ یہ پچھلے 2 سبقوں کا خلاصہ ہے۔
اور آج کا سبق دیکھ لیں جی، صفحہ نمبر 66۔ یہ پچھلے صفحے پر آئے نا جی، صفحہ نمبر 65، باب نمبر 2، اسلام دین کامل ہے۔ آج کے سبق کا عنوان کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ اسلام کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے۔ اس باب میں درج ذیل فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ آج پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ دوسری فصل ایمانیات عبادات، تیسری فصل اخلاق، چوتھی فصل معاشرت، اور پانچویں فصل معاملات۔ یہ جو معاملات والی فصل ہے نا، اس سے ہماری تجارت شروع ہوگی، اس سے ہمارے تجارت والے مسائل شروع ہوں گے۔ چھٹی فصل ہے قضاء، عدل، حکومت اور سیاست۔ ساتویں فصل ہے دین، عملی ترویج کے لیے خالق کائنات کا نظام۔ آٹھویں فصل بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی۔ نویں فصل عہد نبوی میں دینی محنت کا نقشہ۔ 10ویں فصل ایمان کی نبوی محنت اور اس کے نتائج۔ 11ویں فصل اسلام اور مغربی نظام ہائے حیات کی نظریاتی بنیادیں۔ ان میں سے ہم نے آج 5 فصلیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی فصل، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہ جملہ ہم عام طور پر کہتے ہیں، ہم نے اس جملے کو کہا ضرور ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اسلام ایک مکمل دین ہے، کیا مطلب؟ میں 24 گھنٹے کی زندگی کو اسلام کے دائرے میں گزارنے کا پابند ہوں۔ میں 24 گھنٹے کی زندگی کو اسلام کے دائرے میں گزارنے کا پابند ہوں۔ میں دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اسلام مجھے اس شعبے کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں دیتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں وکیل ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، میں عالم ہوں، میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ہر شعبے کے حوالے سے اسلام مکمل رہنمائی پیش کرتا ہے۔ جب مکمل رہنمائی پیش کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام زندگی رکھتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ گزشتہ ابواب کے مطالعے سے اس باب کے شروع میں اٹھائے گئے چند سوالوں، یعنی کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کا مقصد اور منتہا کیا ہے۔ مقصد کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، منتہا یعنی اس کی انتہا کا ہے، یہ کائنات کب ختم ہوگی۔ انسان کیسے وجود میں آیا، اس کی منزل کیا ہے، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے گروپ میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور آپ سے ویسے بھی عرض کی تھی کہ صفحہ نمبر 66 تک ہم اس کا 2-3-4 دفعہ مطالعہ کر لیں گے۔ اگر تو آپ حضرات نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو، اور میں نے گروپ میں باقاعدہ یہ صفحات بھی دے دیے تھے کہ بعض ساتھیوں کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو وہ اس سے دیکھ لیں گے۔ اگر تو مطالعہ کیا ہے تو ان 3 سوالوں کے جواب ہمارے حل ہو گئے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو میں مختصراً ان کو حل کر دیتا ہوں۔ یہ ذرا آپ صفحہ نمبر 51 پر آپ دیکھیں نا، اس کا آخری پیراگراف ہے۔ یہ جو پہلا سوال ہے نا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور اس کا مقصد اور اس کی انتہا کیا ہے، اس سوال کو اس پیراگراف میں حل کیا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اور ملتیں دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ لفظ عالم ہے، عالم حادث ہے، یہ کائنات فنا ہو جائے گی ایک دن۔ سارے ادیان، دین موسوی ہو، دین عیسوی ہو، ہمارا دین اسلام ہو، یا اس کے علاوہ دیگر ادیان ہو، ادیان باطلہ ہو یا ادیان برحق، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، یہ بھی ادیان ہے، یہ سارے ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری دنیا اور یہاں کی ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے۔ عدم کا مطلب پہلے وہ چیز نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی۔ جو بھی چیز وجود میں آئی ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے آئی ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اسی نے عرش و کرسی، جنت و دوزخ کو پیدا کیا ہے۔ لوح و قلم اس کی تخلیق ہے، یعنی اس کے مخلوق ہے۔ لوح و قلم، اس کو ذرا سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں، انسان کے جتنے بھی اللہ پاک نے ایک انسان کے حوالے سے فیصلے فرمانے ہیں، رزق کے حوالے سے، اس کی عمر کے حوالے سے،
اس کی زندگی کی غمی خوشی کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے اللہ پاک نے فرمانے ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے وہ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، محفوظ کر دی تھی۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بعض حضرات نا اسلام پر جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی قرآنی آیات کو لے کر یوں اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی تھوڑے لوگ آئے ہیں، ہر انسان کی تقدیر کے فیصلے اللہ پاک نے کیسے ایک لوح محفوظ میں جمع کر دیے ہیں؟ یہ سوال وہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کو سمجھنا تو ویسے ہی آسان ہے کہ ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں شاید اس کو سمجھنا مشکل ہو، اگر ہم اس جدت کو مزید آگے جاتا دیکھیں تو آگے اس کے اندر مزید جو ہے نا ترقی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں، وہی میموری کارڈ ہوتا ہے 2 GB، ہاں 2 GB ہے، 4 GB، وجود تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا چیزوں کی سمانے کی جو ہے نا صلاحیت زیادہ ہے۔ تو اگر آج ایک انسان چھوٹے سے کارڈ کے اندر اتنا کچھ محفوظ کر سکتا ہے تو میرا اللہ اتنا عظیم اور اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ ساری انسانیت کے نظام کو اور ان کے فیصلوں کو، ان کے مقدرات کو لوح محفوظ میں کیسے محفوظ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں چاند، سورج، ستاروں سے مزین کیا۔ اسی نے پانی پر زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح یعنی کیلوں کی طرح گاڑ کر اس میں ندی، نالے، دریا بہائے۔ اسی نے فرشتوں، جنوں، حیوانوں، انسانوں کو تخلیق فرمایا۔ وہ اکیلا ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، اور وہی ان مخلوقات کا منتظم یعنی انتظام کرنے والا، منتظم حقیقی ہے۔ اس کی بادشاہت قدیم ہمیشہ سے، یعنی اللہ کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کوئی بھی چیز ہو اس کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے۔ بھی سمجھے نا، میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ عقل کی ایک حد ہے، وہاں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم وہاں جہاں عقل کی حد نہیں ہے وہاں عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ ہم اللہ کے بارے میں اگر یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اللہ جس طرح میرا ایک وجود ہے تو میری ابتدا ہے، اس کائنات کا ایک وجود ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، انتہا بھی ہے۔ تو اللہ کا اگر وجود ہے، اللہ موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کا وجود اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا وجود ہے۔ تو جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے تو اس کی ابتدا ہونی چاہیے، جب ہم اس سوال پر زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کریں گے اور وحی کو درمیان سے نکال کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھیں کہ اللہ کی بادشاہت قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو یہ سوال ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اللہ پاک نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا، اور اس کا دوسرا حصہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس کے مقصد کو بیان کیا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق اس کائنات کی تخلیق کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد جو اصل مقصود ہے یہ ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اس غیر محسوس غیر مرئی قوت کا یقین کر لیں۔ آپ نے ایک سیب اٹھائیں، میں سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ سیب اٹھائیں، گولڈن سیب، لال سرخ سیب ہو، آپ اس سیب کو اٹھا کر آپ ذرا تصور کریں نا، اس سیب کو پوری دنیا کی کائنات کی ساری ٹیکنالوجی، سارے سائنسدان، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس طرح کا ایک سیب بنا سکتی ہیں؟ نہیں۔ اسی سیب میں مجھے اللہ کا وجود نظر آ جائے گا، اسی سیب میں اللہ کا وجود نظر آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اگر کچھ بھی نظر نہ آئے تو اپنا وجود دیکھیں، اس وجود کو دیکھ کر اللہ نظر آتا ہے، اس وجود کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خدائی، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کا یقین ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے پیدا کرنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ جو اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اور دوسرا مقصد نمبر 2 پر دیکھیں، دوسرا مقصود اس کائنات کی تخلیق کا یہ ہے، ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے، ہر علاقے کے انسانوں کی تمام ضروریات، ان کے فائدے کی چیزیں ودیعت فرمائی ہیں، یعنی رکھی ہیں۔ اب انسان کا یہ کام یہ ہے
کہ اپنی عقل، شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو خزائن سے نکالے، زمینوں سے، پہاڑوں سے نکالے اور اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے، سعی کرے، کوشش کرے۔ دو مقصد ہیں اس کائنات کی تخلیق کے۔ پہلا مقصد اصلی ہے، اللہ کو پہچاننا، یہ جو مقصد ہے یہ اصلی ہے، میری بات سمجھیں۔ اور جو دوسرا مقصد ہے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ میں پانی پیتا ہوں، بہت اچھا پانی ہے۔ میں کوئی مشروب پیتا ہوں، بہت اچھا مشروب ہے۔ میں کوئی کھانا کھاتا ہوں، بہت اچھا کھانا ہے۔ تو ایک ضرورت کی حد تک کھاتا ہوں، جتنا مرضی اچھا کھانا ہو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں مشروب پیتا ہوں، ایک حد تک پیتا ہوں، جتنا اچھا مشروب ہو چھوڑ دیتا ہوں۔ دل کر رہا ہے پینے کو، نہیں پیتا، ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو جو دوسرا مقصد ہے وہ بقدر ضرورت، یعنی دنیا کے کام کاجوں میں مصروف ہونا، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت بقدر ضرورت، جب میری ضرورت پوری ہو جائے تو میں اس دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ جب میری وہ ضرورت پوری ہو جائے میں اس کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیے، آج جو میں ناکام ہوں، اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو اصل مقصد تھا پہلے والا اس کو نظر انداز کیا، اور جو دوسرا مقصد تھا جو کہ ضرورت ہے اس کو میں نے دنیا کی ضرورت بنا لیا، مقصد بنا لیا۔ صبح سے لے کے شام تک میں اس میں لگا ہوا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا غیبی نظام میرا معاون نہیں ہے، اور میں جتنا آگے کی طرف جا رہا ہوں اتنا میں اصل میں دیکھا جائے تو پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہر انسان اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ کبھی رات کو ذرا 10 منٹ کے لیے بیٹھے اور سوچے کہ میں 10 سال پہلے کہاں تھا، 10 سال بعد کہاں ہوں۔ اگر میں کامیاب ہوں تو دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اگر میں کامیاب ہوں تو میری زندگی میں راحت، اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب راحت تو ہیں میرے پاس لیکن راحت نہیں ہے۔ اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی۔ راحت اور سکون تب ملے گا جب اللہ کا نظام میرا معاون بنے گا، اللہ کا غیبی نظام میرا معاون بنے گا۔ تو یہ کائنات کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کے دو مقصد۔ اگلا سوال ہے، انسان کیسے وجود میں آیا؟ دیکھیں صفحہ نمبر، اگلے صفحے پہ دیکھیں، اس کا جو دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی۔ ساری کائنات حق تعالیٰ شانہ کی پیدا کردہ ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ انسان کے وجود میں آنے کا طریقہ، انسان کیسے وجود میں آیا؟ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ جد امجد ہیں، ہمارے ابو الآدم ہیں، آدم کے باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد سارے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ یہ انسانیت کی ابتدا ہے۔ اور انسانیت کی منزل کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے۔ انسان کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنی عبادت کے لیے۔ ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں، عبادت کے حوالے سے ہمارا ذہنی تصور کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا، قرآن کی تلاوت، ہم ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں۔ شریعت کے تصور میں، شریعت کی نظر میں یہ عبادات ہیں، لیکن صرف یہی عبادات نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں عبادات کیا چیز ہے؟ آپ اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جا رہے ہیں تو آپ کا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے، سمجھ رہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر بازار جا رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک کی روشنی میں بازار اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین جگہ ہے، ناپسندیدہ ترین جگہ ہے، لیکن اگر آپ بازار جا رہے ہیں، میں ویسے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چوتھا کلمہ جب انسان بازار جاتے ہوئے پڑھ لے، حالانکہ بازار میری ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے بازار جا رہا ہوں، اگر میں بازار جاتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لوں، حدیث پاک میں آتا ہے 10 لاکھ نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکی عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں۔ جا تو میں اپنی ضرورت کے لیے رہا ہوں،
بیت الخلاء میں جا تو اپنی ضرورت کے لیے رہا ہوں، لیکن اگر بیت الخلاء جو کہ میری اور آپ کی نظر میں سب سے گندی جگہ ہے، اگر یہاں جانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے۔ اور اگر بازار جا رہا ہوں جو کہ اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ ترین جگہ ہے، اور بازار جانا اگر میرا شریعت کی روشنی میں ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، تو میرا بازار جانا جو کہ میری ضرورت کے لیے ہے وہ بھی میری عبادت ہے۔ اب عبادت کا جو تصور میں نے اور آپ نے قائم کیا ہے وہ محدود ہے۔ میری نظر میں عبادت 4-5 چیزیں ہیں، لیکن شریعت جو عبادت کا تصور پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ آپ کا سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس انسان کو پیدا کیوں کیا؟ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، اتنے بڑے اونٹ کو اکیلا لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اونٹ کی طاقت دیکھیں، اونٹ کا وجود دیکھیں، 10 سال کے بچے کی طاقت، اس کے وجود کو دیکھیں۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو ایک چھوٹے سے بچے کے تابع کیا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اونٹ اور وہ جانور گردن جھکائے، سر جھکائے، پیچھے پیچھے تابع دار ہو کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس انسان کو چونکہ اپنے لیے بنایا تھا، اس انسان کو اللہ پاک نے چونکہ اپنے لیے بنایا تھا، اور پوری کائنات کو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ اس کے الٹ ہو گیا۔ آج اس کے الٹ ہو گیا۔ ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا اور کائنات کو ہمارے لیے بنایا تھا، ہم نے اللہ کو چھوڑا، ہم نے کائنات کو جو ہے نا، کائنات جو تھی میرے لیے، ہم نے اس کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔